ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ایس ایچ او عدیل شاہ کی زیر نگرانی پولیس کا اہم اقدام، گاما لیکس کمپنی سمیت 3 کمپنیوں کو نوٹس جاری۔ کراچی کے علاقے ضلع ملیر بحث کالونی تھانہ سکھن کے ایس ایچ او سید عدیل شاہ کی زیر نگرانی پولیس ٹیم نے گاما لیکس کمپنی سمیت 3 کیمیکل کمپنیوں کے خلاف فوری و مؤثر کارروائی کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ یہ اقدام رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بعد کیا گیا، جس میں محمد اویس نامی کمسن بچہ کیمیکل کی کمپنیوں کی جانب سے پھینکے گئے کچرے میں دونوں پیر پھنس گئے اور پیر اور ٹانگیں جھلس گئیں اور شدید زخمی ہو گیا تھا۔ متاثرہ بچے کے والد مبارک علی سمو نے تھانہ سکھن میں باقاعدہ تحریری درخواست جمع کروائی، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے کارروائی کی۔ بچے کی دونوں پیر اور ٹانگیں جھلس گئی تھی، جو کہ کمپنی کی غفلت کا واضح ثبوت ہے۔ پولیس ٹیم میں انچارج شہزادہ جہانگیر، تجمل شاہ، انٹیلیجنس آفیسر ملک حامد، موبائل آفیسر ہیڈ کانسٹیبل شاکر اور ہیڈ کانسٹیبل غلام سرور نے ایس ایچ او سید عدیل شاہ کی قیادت میں کارروائی کرتے ہوئے نہایت مستعدی سے کام کیا۔ عوامی حلقوں کی جانب سے اس برگزیدہ ایکشن کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کمپنیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب ہمارے نمائندے محبوب علی سمو نے اپنے موقف میں بتایا کہ آئے دن یہاں پہ آلودگی جیسا ماحول اور فضا میں دمے کی بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ محبوب علی سمو کے بھتیجے محمد اویس کو کل تیسری آپریشن کے لیے لے جایا جائے گا۔ حاکم علی دال کی رپورٹ۔ جی میں ہوں حاکم علی دل، آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز۔ ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ کچھ دن قبل رمضان شریف کے مہینے میں ایک پورٹ قاسم سے نکلنے والا جو کیمیکل تھا، ایک مٹی کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہاں پھینکا جا رہا تھا۔ جو کھوپڑیاں پھینکتی ہیں، جو اس میں جانور اور انسان جھلک کر راکھ ہو جاتے ہیں، تو جیسے سکھن تھانے کو پتہ لگا اور ایسے جو عدیل شاہ کی ہدایت پر اور وہاں ٹیم آئی ہے اور پولیس اس چیز کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس چیز کی نشاندگی بھی کر رہی ہے، تو پورٹ قاسم کے اندر کون کون سی فیکٹریاں یہاں یہ کیمیکل جو پھینک رہی ہیں، جو جان کے لیے ایک بہت خطرناک ہوتا ہے، تو اس میں ایک بچہ اویس نامی سما نام کا لڑکا تھا جو اس کے اندر گرا تھا۔ تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں یہاں پر، تو میرا کیمرہ مین ہو سکے دکھا ہے، یہ لکڑی ہے جو اس دن بھی جل رہی تھی، ابھی جلی پڑی ہے، خاک ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ آج پولیس یہاں پہنچی ہے، یہ ابھی تک بھی اس کے اندر دھوئیں نکل رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہ ایسا ایک مٹی کی شکل کے جیسا ہوتا ہے، اوپر سے جیسے مٹی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ایک کیمیکل ہوتا ہے۔ تو اس میں نہیں کوئی جانور یہاں نظر آئے گا آپ کو، نہ کوئی کیڑا مکوڑا نظر آئے گا۔ اگر یہ آپ کو میں ایک چیز کی اور تصدیق کر رہا تھا، یہ ککر ہے دیوی جس کو سندھی میں کہتے ہیں، وہ یہ اس کے قریب ہوا، اس کو بھی جلا کے اس نے راکھ کر دیا۔ اور زیادہ رائے ان سے لیتے ہیں، پولیس کے افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیادہ رائے ان سے لیں گے تو ان کا کیا کہنا ہے۔ کیمیکل زہریلی کیمیکل ہے جو پورٹ قاسم کو یہاں تو الاؤ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اپنا کمرشل ایریا بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تقریباً کوئی 25 سے 30 کلو میٹر پر فٹ کے پہ آبادیاں ہیں۔ تو یہ جانوی حملہ، اس پہ کیوں نہیں قانونی کارروائی؟ ہمیں ابھی جو ایسے جو حکم ملا، اس کے حکم تحت ہم موبائل لے کے آئے اور ہمارے ساتھ افسران بھی، انکوائری آفیسر بھی ساتھ ہے، اور جیسے جگہ پہ پہنچے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈمپر آتے ہیں جو پھینکے جاتے ہیں۔ مہینے کے بعد رمضان میں یہ واقعہ کو ہوا ہے، جیسے آج اطلاع ملا تو ہم فوراً اسی جو واردات پہ پہنچے ہیں، جائے واردات پہ ابھی موقع معائنہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ چلا انشاءاللہ ہم فل کوشش پوری کریں گے۔ جی بالکل، تفتیش افسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، یہ اتنا بڑا زہریلا کیمیکل ہے اور یہاں پھینکا جا رہا ہے، بچے جانوروں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس پہ قانونی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو پابند کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی کارروائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ راج اپلیکیشن ایک ریسیو ہوئی ہے جس میں ایک بچہ ہے، اویس نام ہے اس کا، تو وہ تو کہیں یہاں پہ آیا تھا رمضان کے دنوں میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے، تو وہ اس میں گرا ہے کہیں تو جھلس گیا تھا۔ اس کی آج اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہے، ایس ایچ او عدیل شاہ صاحب کے حکم پر ادھر آئے ہم لوگ، ابھی موقع کیا ہے، انکوائری اس کی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ود ان 2 اور 3 days اس کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، ایس ایچ او عدیل شاہ کی ہدایت پر اور ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر یہاں ایس ایچ او کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے، اب اس کی تحقیقات کرے گی اور یہاں سے سیمپل بھی اٹھائے گی، اور اس کا کون کیمیکل، ایسے کیمیکل میں کیا چیزیں ہیں جو یہاں پھینکنے سے یا بچہ یا جانور گرنے سے اس کو یہ جلا رہا ہے۔ اس کے بعد تحقیقات کے بعد اس کمپنی کو نوٹس دیا جائے گا، ان کو پابند کیا جائے گا جو قیمتی اور جانیں یہاں پر ضائع ہوتی ہے۔ جی میں ہوں حاکم الدل اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز، ہمیشہ حمایت کرتا رہا۔
آج یہاں پر بہت ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے سکھن ایسوجی پولیس کی طرف سے، جو اس کیمیکل کو روکا جا رہا ہے۔ ابھی پولیس یہاں فوراً پہنچی ہے تو اس کی تحقیقات چل رہی ہے، اور ان کمپنیوں کو، فیکٹریوں کو پابند بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس نوٹس بھی پہنچ چکے ہیں پولیس ایس ایچ او کی طرف سے۔ اب یہ جو مزید نقصان ہونے سے پولیس لگی ہوئی ہے بچانے سے، تک کوئی جانی رائے اس میں ضائع نہیں ہو، تو ہمارے ساتھ یہاں پولیس بھی آئی ہے، ابھی اس کی خود ویریفیکیشن کر رہی ہے۔ آگے جو بھی رد عمل ہوگا حمایتی نیوز کے ساتھ رہنا، آپ کو حمایتی نیوز آگاہ کرتا ہوا جائے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں، جیسے ایسے جو سکھن کو پتہ لگا، جیسے اپلیکیشنیں ظاہر ہوئی ہیں، تو یہاں ایسے جو سکھن کی طرف سے موبائل یہاں گشت پہ موجود ہے، اور جو اس کیمیکل کو، جو فیکٹری سے لانے والا کیمیکل ہے، وہ ڈھمپروں کے ذریعے یہاں پہنچتا ہے۔ اس ڈھمپروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی گاڑیاں یہاں موجود ہے، اور ان کو ارسٹ کرنے میں، پکڑنے میں مصروف ہے۔ جیسے پکڑی جائیں گی تو گاڑیاں یہاں، تو ان کو پکڑ کے قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ پولیس پوری ابھی اس کوشش میں لگی پڑی ہے۔ جیسے خبر لگی ایسے جو سکھن کو، اس نے اپنی ٹیم بھیجی ہے۔ یہ جو وہ نکلنے والا کیمیکل جو ڈھمپر لے کے یہاں پہنچتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں۔ جیسے گرفتاریاں ہوئیں گی، جیسے رد عمل آئے گا، آپ کو حمایتی نیوز آگاہ کرتا جائے گا۔ جی بھائی میں خود نمائندہ محبوب علی سمو سمجھنا حمایتی نیوز کا۔ دیکھو یہ علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر بیس کالونی میں، بیس کالونی سالم احمد سماگوٹ، جو یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر پہ بھی نہیں ہے، نزدیک ایک کمرشل ایریا ہے ہمارا۔ تو یہاں پر ہمارے بچے آتے ہیں گیس کی وجہ سے، گیس نہیں ہوتا ہے یہاں پر، تو بچے آتے ہیں یہاں پر لکڑیاں کاٹنے۔ تو کسان کی بیک سائڈ پہ یہ کچھ کمپنیاں ہیں جو اپنا یہاں پر زہریلا کیمیکل چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تب پتہ چلا جب ہمارا بچہ زخمی ہوا، جب ہمارا بچہ اس آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن اٹھایا کہ چلو اگر ہمارے بچے کو نقصان ہوا ہے تو مزید دوسروں کے جو بچے ہیں وہ بچ جائیں۔ ہم پولیس کی مدد اسی لیے لے رہے ہیں کہ پولیس اس کے اوپر کارروائی کرے۔ ہم بہت شکر گزار ہے پولیس کا، اور ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور مین کردار ہمارا اور پولیس کا یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں روکا جائے، کیونکہ ہمارا ذاتیات حق ہے کہ ہم اس چیز کو پولیس کی مدد سے روکے۔ ضلع ملیر ہو گیا ایس ایس پی صاحب اور ہمارا ایس ایچ او صاحب جو سکھن ہے، ہم انہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن اٹھائے، تاکہ یہ دوسرے بچے اور دوسری عوام، دوسرے جانور اس تکلیف سے جو ہے نا بچ جائیں۔ تھینک یو۔ جی، کیمرہ ٹیم ریان علی دل کے ساتھ حاکم علی دل، حمایتی نیوز، کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD۔